اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صلوات لاکھ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کا محبوب اپنا تھا دے ہمیں دیا. لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو حویلی ابو طالب پر جس کا رحمتیں طواف کر رہی ہیں. بالخصوص درود و سلام ہو اس مصطفیٰ پر جس کے نواسے نے آسی کو حر بنایا، خود مصطفیٰ نے کنکر کو در بنایا. آپ کی توجہ ہو گئی. میں نے خطبہ نہیں پڑھا، کوئی نعرہ نہیں، کوئی صلوات نہیں، چونکہ ٹائم آپ کے سامنے ہے. باقی ذاکرین کہتے ہیں کہ میں نے آگے جا کے مجلس پڑھنی ہے، تو میں نے تو جا کے نکاح پڑھنا ہے. مالک آپ کو سر قدر کے مجلس نہیں ہے، نکاح ہے، مجبوری ہے. ذاکر ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں نکاح خانی ہے، تو اس میں شرکت پہلی تاخیر ہو چکی، تو اس سارے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑے سے وقت میں اپنی پوری ڈیوٹی دینا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. چلو آیت کا جلدی جلدی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، انی بات آتی میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، جو میرے سامنے توریت ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں. توجہ کرنا، اگلی بات ہمارے لیے، پچھلی بات بنی اسرائیل کے لیے تھی، اگلی بات ہمارے لیے. کیا فرماتا ہے عیسیٰ بنی اسرائیل والوں سے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں، جو ہمارے پاس توریت ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں. آگے کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد. میں نے ترجمہ کرنا ہے، آپ گھر سے چل کے آپ کو اس مجلس کے ٹائٹل کا، عنوان کا، موضوع کا پتہ ہے کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا اور جملہ سننا، لطف لینا. فرمایا میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. توجہ کرنا، عیسیٰ احمد بتا رہے ہیں، یہ محمد کس نے رکھا؟ توجہ کرنا، جو بیدار نہیں ہے بھائی، اتنی تو سردی نہیں ہے، آپ کو قبل اتار میں بھی مہربانی کرنا. احمد عیسیٰ بتا رہے ہیں، محمد کس نے رکھا؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ نے احمد رکھا، ابو طالب نے محمد رکھا. اس موسم میں بھی چادر گھٹ کے بیٹھے ہیں، یا پھر مہندے ذمہ دار نہیں. حضرین بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے احمد بتایا، تھوڑی سردی آئی تو پھر پتہ نہیں کی بنتا. حسنین بھائی چادر رہا دل کمری آلے دی چادر دا واسطے جشن کا سمجھ. ڈاکٹر چلو یہاں پہ میں بات کرتے ہیں، جب مجھے نا ہمارے منڈی پابلی سے فون آیا کہ مولانا آپ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں مجالس اچھی پڑھتے ہیں، تو ادھر بڑی مجالس پڑھ رہے ہو، آپ کے فیصلہ آباد میں کیا مشہور ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ اور پتہ نہیں، 65 کی داد بڑی مشہور ہے. جو کہہ رہے ہیں آپ سنتے بڑے آسم انداز میں، مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے احمد رکھا، کیا بات ہے. ابو طالب علیہ السلام نے محمد رکھا. بات میری شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے نا آج کا جسم صرف مصطفیٰ پہ نہیں ہے، دو ہستیوں پہ ہے، مصطفیٰ نگہبان مصطفیٰ. میں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ دونوں ہستیوں کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے. توجہ ہے نا تمام سنوں کی. میں نے انداز ایسا رکھنا ہے کہ
جناب ابو طالب علیہ السلام نے محمد رکھا، بچہ پیدا ہونا ماموں نام رکھے، اوپر سے چاچو آ جائے وہ نام رکھے، ماموں بول رہے کہ جو میں نے رکھا ہے کوئی برا ہے؟ خدا کی قسم، منبر کے تقدس کی قسم، ذکر و ذاکر مذکور کی قسم، اللہ نے احمد رکھا، ابو طالب نے محمد رکھا۔ اللہ کو ادا اتنی پسند ہے، فرمایا ابو طالب اب کلمے میں میرا نہیں تیرا رکھا نام چلے گا۔ اللہ اکبر، کلمے میں ابو طالب کا رکھا ہوگا۔ دنیا کا کوئی انسان دکھاؤ جس نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ کلمہ انسان کے جسم کو نہیں روح کو پاک کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ بھائی پڑھ لو احمد رسول اللہ، فرمایا نہیں، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے تم کفر سے اسلام میں نہیں آ سکتے، ناپاکی سے پاک نہیں ہو سکتے۔ بابا کلمے میں ابو طالب کا رکھا ہوا نام رکھ کے اپنا ہٹا کے زمانے کو بتا، خبردار جس کی اللہ رد نہیں کرتا اس کے ایمان پہ شک نہ کرنا۔ جس کی اللہ رد نہیں کرتا۔ کون بتا رہا ہے؟ احمد، جناب عیسیٰ۔ کس کی احمد کے بارے؟ احمد کے بارے میں۔ میرے لیے جب سے فون نہیں سنا میرے بات یاد، مالک آپ کو سنا، ناراض نہ ہو۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ جناب عیسیٰ۔ کس کے بارے؟ دو ہستیاں جن کے ایمان پہ شک کیا گیا، کون کون؟ ایک علی کے باپ، دوسرے جناب ابراہیم کے باپ۔ توجہ کرنا، اب آخری بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک علی کے باپ، دوسرے جناب ابراہیم کے باپ، دونوں کا قصور کیا نشان شاہ جی؟ دونوں کا قصور کیا؟ ابراہیم نے ان کے بت توڑے، علی نے ان کے توڑے۔ ابراہیم نے ان کے توڑے، ایک فرق پتہ لیکن فرق ہے فرق۔ ابراہیم نے چھپ کے توڑے۔ ایک اور فرق بتاؤں اگر لطف لینا چاہتے ہو، جب ابراہیم علیہ السلام نے توڑے قدم زمین پہ تھے، جب علی نے توڑے نبوت کے قدم۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کے قدموں پہ تھے نا تو آپ نے تو واہ واہ کہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، نبی نے بھی اس وقت واہ واہ کی تھی، کہا تھا مرحبا سبحان، کہا کیا تھا؟ کہا تھا واہ واہ سبحان اللہ، یا علی تیرے کیا کہنے، واہ واہ تو حق کا کام کر رہا ہے، واہ واہ میرے کیا کہنے، میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ جب یہ جملہ کہا نا، ایک لمبے قد والا شخص آگے کہتا ہے یا نبی اعظم اتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کو رکھ دو، علی کو اتار دو، میرا قد لمبا ہے، میں وہیں کھڑے ہو کے بتوں کو توڑے دوں۔ جب صاحب اس وقت نبی اعظم نے فرمایا خبردار، جن کو کل تک جھکتا رہا آج توڑتے ہوئے شرم نہ آئے گا۔ جن کو کل تک کرنا، ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ بابا بیٹا جو ہوتا ہے باپ کو لو ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے باپ کو لو ہوتا ہے۔ جس کا بیٹا کو ایمان ہو وہ خود کے ایمان پہ ہوگا۔ کیری ڈبے سے لے کے فروٹ چاٹ والی ریہڑی تک، موٹر سائیکل سے لے کے رکشے تک، بلکہ میں نے تو فیصلہ آباد میں ہیلمٹ پہ لڑکے کو دیکھا کمپیوٹرائز اس نے پرنٹ کروا
اچھا مجھے یہ بتائیں، مصطفیٰ نے تقریر کی ہے، مصطفیٰ نے کچھ کہا نہیں، تقریر کا اہم نچوڑ اور قیمتی جملہ ہے، مصطفیٰ نے کچھ کہا نہیں۔ ٹائم کا پہیہ بڑا جلدی سے گھومتا جا رہا ہے، میں اور جلدی باتیں کرتا جاتا ہوں، باتیں ڈھیرا چھوڑو، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ بات کو دی نہیں، پیغام کو دیا نہیں، فرمان کو سنایا نہیں، ابو لہب اٹھ کے بھاگ کیوں جاتا؟ بات ہے یہ مصطفیٰ اٹھے نہیں، بات کی نہیں، وہ بغیر سنے یا پہلے کسی کو اس لیٹر پہ یا پیغام والے نے یہ بھی نہیں کہا آنا کہ اس موضوع پہ بات ہو، بس لنگر کی دعوت تھی، کوئی بولا ہے نہیں۔ تقریر سے پہلے اٹھ کے چلا کیوں جاتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس وقت پتہ چلا جب میں نے قرآن کو توجہ سے پڑھا، کیونکہ حکم بھی ہے اس کو توجہ سے پڑھو، سمجھو، میں نے سمجھا، پھر پتہ چلا یہ کیوں اٹھ جاتا تھا۔ قرآن کی آیت ہے ان الشیاطین لا، دکھ لگے اس بندے کو جو سمجھ کے نہ بولے، ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاء، شیطان اپنے حواریوں پہ بھی وحی کرتا ہے، شیطان پہلے بتا دیتا ہے محمد یہ بولنے لگا ہے، محمد یہ لکھنے لگا ہے۔ محمد یہ بولنے لگا ہے، محمد یہ لکھنے لگا ہے۔ بس میری تقریر تمام ہو گئی، اب تقریر کا کلیجہ دینے لگا۔ تیسرا دن، 2 دن ابو لہب اٹھ جاتا ہے، تیسرا دن ہو جب سب، اب آپ نے ایک دفعہ اپنے مجمع کو ضرور دیکھنا ہے۔ پہلے 2 دن کیا ہوتا، ادھر سے ابو لہب اٹھتا، پورے ٹبر کو لیتا، گھیر تک پہنچ جاتا۔ تیسرا دن کیا ہوا، انداز بدل گیا۔ کیا انداز، ادھر سے بت پرست اٹھا، ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا۔ اب اس کے پاس ہاتھ ہے وہ بلند ضرور ہو، ابو طالب علی کے باپ کا ذکر کرو، ادھر سے کعبے کا چور اٹھا، ادھر سے کعبے کا نگران اٹھا، ادھر سے قذاب اٹھا، ادھر سے 14 صدقین کا باپ اٹھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا گیا، دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر کیا کیا، ایک ہاتھ سے مصطفیٰ کو اٹھایا، دوسرے سے ابو لہب کو بٹھایا، اور خالی بٹھایا نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اس کو کندھے سے دبا کے نہ فرمایا، اس کو دیا حمار، ایک خطے بیٹھ جا۔ ایک خطے بیٹھ جا، اور مصطفیٰ نے بلند کر کے کیا فرمایا، قم یا سیدی و مولائی و بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے سردار، میرے آقا، میرے مولا، اٹھو، جو اللہ نے حکم دیا ہے ان تک پہنچا دو۔ کون کہہ رہا ہے، سردار چچا یتیم بھتیجے محمد کو 40 کافروں کے سامنے مولا کہہ رہا ہے، اللہ کو ادا پسند آ گئی، فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ او ابو طالب، تو نے 40 کافروں کے سامنے میرے محمد کو مولا کہا، 1.25 لاکھ کے سامنے تیرے علی کو مولا نہ کہوں، مجھے اللہ نے خیرہ۔ آپ ہمارے جملے کا واسطہ آپ نے اس میں شعر ضرور لکھنا ہے۔ پہلی تقریر تھی اشیر، آخری تقریر تھی غدیر۔ پہلی تقریر میں بھی علی کو ولی کہا، میں علی میں کہہ رہا ہوں، آخری تقریر میں بھی علی کو ولی کہا۔ نبی کی پہلی تقریر علی کے لیے، آخری تقریر بھی علی ولی کے لیے، اور جب محمد کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو غلام محمد علی کے بغیر جنت میں رہتے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کے گواہ ہیں، میں 17 ربیع الاول کو اسی وقت 2 جملے اور پڑھے ہیں، پھر 2 جملے میلاد کے پڑھ کے بس جانا تمام، بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں۔ 17 ربیع الاول کو ابھی میں لاہور گیا ہوں، بڑے علماء کی میٹنگ تھی، جمعیت علماء اسلام کی اجتماع تھا، اس کا ٹائٹل تھا رحماء بینہما، آپس میں اتحاد۔ تو جمعیت علماء کا جو سربراہ تھا اس نے کہا مجھے بڑی دیر ہو گئی ہے، میں جانے لگا ہوں، آج کی میٹنگ ہے بڑے علماء کی، اور میٹنگ ہے اس بات پہ کہ آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، لڑائی جھگڑے چھوڑ دو۔ اور سربراہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے یہ جملہ کہہ کے میں چھوڑ دیا، اس نے کہا اگر اتحاد چاہتے
को छोड़ के चले गए। वो सरबराह का आलम कहने लगा, वो सदर कहने लगा, मैंने रिवायत में पढ़ा है कि अगर अल्लाह तमाम नस्ल आदम को अबू तालिब के सल्ब से पैदा करता तो कायनात में कोई इंसान बुज़दिल न होता। और तीसरा जुमला उसने कहा तुम कहते हो आज तुम इत्तेजाज करते हो तो हीने रिसालत तो हीने नबी। जे अभी नेट पे इस्लामी मरकज वो उनकी वेबसाइट है, उसमें मौजूद है, पूरे दिन का प्रोग्राम है। ये तो हीने रिसालत तो हीने रिसालत ये सुन्नी कह रहा है। और उनका सबसे बड़ी तो हीने रिसालत अबू तालिब के ईमान पर शक करना है। अगर बता दिया अमीर है तो बताना पड़ेगा जो कुछ नबी के घर था वो था किसका। अब तुम ठा गए हो ना मेरे बात। मैं बताता हूं कितना अबू तालिब अमीर था। पूरा अरब खदीजा के मकरूज था सिवाय अबू तालिब के। पूरे अरब का हर बंदा जब एक खजूर पे तीन दिन गुजारे करता था, अबू तालिब का डेरा उस वक्त भी चलता था। यहाँ से मैं गुजरूंगा, हर रोज बच्चों को पढ़ा के वापस जाता हूँ तो रास्ते में बच्चों को खेलते देखता हूँ। मुझे बच्चों के खिलौनों से पता चल जाता है इस बच्चे का बाप कितना अमीर है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है। बच्चों के खिलौनों से पता चल जाता है बाप कितना अमीर है। वो कितना अमीर होगा जिसके बच्चों के खिलौने या सूरज हो या मुस्तफा की जुल्फ़ हो। खुदा की कसम आप रिवायात पढ़ो, जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफा, मैं बड़ा ही जुमला पसंदी से पढ़ता हूँ और कीमती है और हकीकत में मबनी है। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफा की आमद की